السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، جو کہ فرق ہے قرآن مجید اور حدیث قدسی میں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ ڈفرینسز نہیں پتہ ہیں کہ قرآن مجید میں اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے۔ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ دونوں سیم ہیں۔ تو چلیے آج ہم ان کے کچھ بیسک ڈفرینسز دیکھتے ہیں۔ تو قرآن مجید کو جو نازل کیا گیا ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پیغام، وہ وحی جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام یعنی کہ اللہ کے مقرب فرشتے لے کر آتے تھے۔ لیکن حدیث قدسی کو اس طرح سے کسی نظام کے طریقے سے یا نظام کے تھرو نہیں بھیجا جاتا، بلکہ کوئی الہام یا پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کوئی خواب دکھایا جاتا ہے، جو کہ حدیث قدسی ہوتا تھا۔ تو یہ ڈفرینس ہے بیسک۔ قرآن ہے اور حدیث قدسی حدیث ہے۔ اس میں فرشتوں کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، فرشتے کا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید میں جو ہے ایک متواتر انداز ہے، مطلب سٹیپ بائی سٹیپ ایک سیکوینس میں جو ہے قرآن کو نازل کیا گیا، ایک آیت، اس کے بعد پھر آیتوں کا مجموعہ اتارا گیا، کبھی ایک کمپلیٹ سورہ اتاری گئی۔ تو اس طرح سے ایک سیکوینس بنی ہوئی ہے، کنیکٹیوٹی بنی ہوئی ہے قرآن میں۔ لیکن حدیث قدسی میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک حدیث ہوتی ہے، ایک انفارمیشن ہوتا ہے، ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، اس پہ جو ہے بات کی جاتی ہے، اتنا ہی ایک کانٹینٹ ہوتا ہے۔ یہاں پر کوئی آپ کو سیکوینس نہیں ہے، کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن میں جو ہے ایک چیلنجنگ انداز پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں چیلنج کرتے ہیں، ہمیں جو ہے سوال کرتے ہیں، ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ لیکن حدیث قدسی میں انفارمیشن ہوتی ہے، کانٹینٹ ہوتا ہے، اس طرح کا کوئی چیلنجنگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا۔ قرآن کو جو ہے ہم نماز میں تلاوت کر سکتے ہیں، ہمیں اس بات کی اجازت ہے، بلکہ ہمیں کرنا ہی چاہیے، مینڈیٹری ہے ہمارے لیے کہ ہم قرآن کے کچھ حصے کو جو ہے نماز میں تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن حدیث کو جو ہے ہرگز بھی ہم نماز میں نہیں پڑھ سکتے، ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید کا جو ایک جملہ ہوتا ہے، ایک ورس جو ہوتی ہے، اس کو آیت کہا جاتا ہے، اور آیتوں کے مجموعے کو سورت کہا جاتا ہے۔ لیکن حدیث قدسی میں اس طرح کا کوئی جملہ، کوئی آیت یا کوئی سورہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک نارمل سی حدیث ہوتی ہے۔ اللہ ہی کے الفاظ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے بتائے گئے الفاظ ہوتے ہیں، اللہ ہی کا کلام ہوتا ہے۔ جو نارمل حدیث ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوتا ہے یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں، وہ نہیں ہوتی حدیث، بلکہ یہ حدیث قدسی ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ڈائریکٹلی اللہ کا بولا گیا کلام جو ہے یہاں پر ہوتا ہے، تو وہ حدیث قدسی ہے۔ لیکن قرآن اور حدیث میں فرق ہے کہ قرآن میں جو ہے سیکوینس ہے، جیسے پہلے بتایا، اور اس کے اندر چیپٹرز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ چیپٹرز ہوتے ہیں، جیسے سورہ آل عمران ہو گیا، سورہ نساء ہو گیا، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، اس طرح سے۔ تو اس میں یہ میجر فرق ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو ہے آپ کو ایک نظام دکھے گا، ایک باقاعدہ جو ہے ایک بولتے ہیں نا، ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ کیا جا ہے، اس کے اندر موجود ہوگی۔ لیکن جو ہے حدیث قدسی میں اس طرح نہیں ہوتا۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک ایک حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ لیکن جو ہے حدیث قدسی جو ہے ثواب کی نیت سے یا قرات پر جو ہے اس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے۔ حدیث قدسی نارملی پڑھا جاتا ہے جیسے پڑھنا چاہیے، ایک جو ہے کچھ الفاظ ہیں، کچھ جو ہے اس کے اندر جملے ہیں، وہ ہم پڑھ لیتے ہیں حدیث قدسی میں۔ لیکن جو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ ایک طرز پر کی جاتی ہے، ایک طریقے سے کی جاتی ہے، اور جو ہے قرآن کی تلاوت میں ایک انداز ہوتا ہے، قرات ہوتی ہے، اس کی ایک پراپر جو ہے ریسائٹیشن ہوتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو دونوں کے بیچ میں فرق تھا، وہ واضح کرنا تھا۔ بہت سارے لوگ جو ہے اس فرق کو نہیں جانتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں، تو میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے۔ آپ لوگ پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگوں کو جو نہیں پتہ ہے علم، وہ اس علم کو حاصل کر سکے، انہیں پتہ چلے کہ دونوں میں کیا فرق ہے، اور جو ہے اس سے ہمیں فائدہ پہنچے، اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ شیئر کیا کریں ہماری ویڈیوز کو، لائک بھی کریں اور کامنٹ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔